جی میں یہاں پہ آیا ہوں برطانیہ میں. کل دولت مشترکہ کی میٹنگ ہے اور پھر پرسوں برطانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی ہے. جی اس سلسلے میں یہاں پر آیا ہوں برطانیہ میں اور انشاءاللہ یہ دونوں فنکشنز اٹینڈ کر کے پھر میں انشاءاللہ وطن واپس لوٹ جاؤں. میاں صاحب پاکستان کے حالات کے حوالے سے بتائیں. بالٹیاں بڑی مشہور ہو رہی ہیں, پیشیوں پہ ضمانتیں بھی بڑی آرام سے دی جا رہی ہیں ان کو. پارلیمان کی عزت و توقیر کی جو بلندی کا علم بلند کیا آپ کی گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم نے, کیا اس پہ کاربند رہیں گے؟ جی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مخلوط حکومت پاکستان کے جو مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی اور انشاءاللہ ہم ضرور ان مشکلات سے نکلیں گے اور یہ خدا داد ملک پاکستان ضرور دنیا میں ترقی کرے گا اور اپنا مقام حاصل کرے گا. ابھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ اس سال جو گندم کی پیداوار ہے وہ پچھلے 10 سال میں وہ ریکارڈ پیداوار ہے. تقریباً 2 کروڑ 75 لاکھ ٹن گندم پاکستان میں اس سال پیدا ہوئی ہے اور یہ اس کا تخمینہ ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے اور باقی جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں میں وہاں پر پاکستان میں بات کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ملک کے اندر صحیح معنوں میں نہ صرف عدل و انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بلکہ سب کو دکھائی دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے, آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے, اس کا سب کو احترام کرنا ہوگا اور پارلیمان کا حق اور اس کا جو آئین میں دیا ہوا جو اس کا رائٹ ہے اس کو نہیں چھینا جا سکتا اور پارلیمنٹ اپنا بھرپور کردار اس وقت ادا کر رہی ہے. میاں صاحب یہ فیصلہ میاں صاحب کیا یہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری سپریم کورٹ اور جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی جو ایک فیصل کی سچویشن سامنے آئی, آپ اس کا انجام کیا دیکھتے ہیں اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ بیسٹ آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور سبھی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, سلامتی ہے, اسی میں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا راز مضمر ہے. لیکن دوہرا معیار چاہے وہ کہیں بھی ہو, وہ کسی طور پر بھی کسی بھی معاشرے کے لیے وہ صحت مند اور سود مند نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ماضی قریب میں جو اپوزیشن تھی ان کو جعلی مقدمات میں جیلوں میں بھجوایا گیا, کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, چاہے کوئی جیل کے اندر بیمار ہے, چاہے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, چاہے کسی کے ہمشیرہ کو عید کی چاند رات گرفتار کیا گیا, چاہے کسی کی بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو آج دن رات جو عدالتیں جو ضمانتیں مہیا کر رہی ہیں اور منٹوں میں درجنوں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, یہ ایک ایسا دوہرا معیار ہے جو کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور میری دعا ہے کہ عدالت عظمیٰ اور پارلیمان اور دوسرے ادارے مل کر پاکستان کی خدمت کریں
महाजराई जो है वज़ीर आज़म साहब क्या उम्मीद रखे